بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیپٹل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں رشید ملک۔ اہم واقعات کے جائزے اور تبصرے کے ساتھ میں ہوں رب نواز باجوہ۔ جی ملک صاحب، کیا اہم واقعات ہیں؟ واقعات اور خبر کے حوالے سے آج ہم جو انتخاب کر رہے ہیں پہلے نمبر پہ جس پہ آپ کا تجزیہ چاہیے، تبصرہ چاہیے، فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے آج ایوان صدر میں ایک اے پی سی طلب کی گئی ہے جو شروع ہو چکی ہے۔ یہ بھی میں بتاؤں کہ اس حوالے سے ملک بھر میں سیمینارز کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ بڑا ہی اہم ایک موضوع ہے فلسطین کا۔ دنیا کی اگر بربریت کی تاریخ میں دیکھا جائے تو اس سے بڑی بربریت ہمیں تاتاریوں کی بھی نہیں ملتی۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ کانفرنس بھی اس وقت جاری ہے اور صدر مملکت اس میں موجود ہیں، وزیر اعظم موجود ہیں، تمام پارٹیز سوائے ایک آدھ پارٹی کے باقی سارے کے سارے موجود ہیں، بلکہ پاکستان کے تمام عوام جو ہیں ان کی خواہشات کے عین مطابق یہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی ضروری کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پاکستان پورے کی طرف سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے دنیا کو کہ ہم فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایوان صدر میں یہ ہو رہی ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، یہ جو اے پی سی جو طلب کی گئی ہے اور جس کا آغاز ہوا ہے، جی ہاں، یہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب اسرائیل کا جو ظلم ہے، ستم ہے، بربریت ہے، یہ فلسطینی بچوں، خواتین و حضرات اور وہ ضعیف العمر لوگوں کے اوپر بلا دریغ بمباری اور گولیاں بارود برسا رہی ہیں۔ بالکل اچھا، ایسی۔ اب سر یہ صرف فلسطین کے ساتھ ہی نہیں، اب انہوں نے اس سلسلے کو اور وسیع کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے لبنان اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کے ساتھ بھی ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ تو سر یہ جو صورتحال ہے، یہ خطے کے اندر ایک ایسا اسرائیل ملک ہے جو وہاں امن قائم ہی نہیں رہنے دیتا۔ تو بالکل۔ اس کی یہ جاریت جو ہے، اس کے اوپر ذرا بات کریں جی، کہ یہ جو پھیلتی ہوئی جنگ ہے، عالمی جنگ کی طرف بھی ملک کہا صاحب، جا رہا ہے یہ کہ عالمی عدالت انصاف نے بھی اسے نسل کشی کہا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی امن پسند بندہ اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور پاکستان چونکہ عالم اسلام کا بھی ایک بڑا ملک ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ عالم اسلام سے بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے بلا رنگ و نسل و مذہب ساری انسانیت اس پہ ملامت کرتی ہے، اس ظلم پہ، اور اس کا تو بالکل آپ کی بات سے جو اشارہ مل رہا ہے، یہ تو دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہے، اور کسی بڑی جنگ کا دنیا بھر میں یہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو لوگ بھی اس کو سپانسر بھی جو ملک کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مفادات اس سے متاثر نہ ہوں۔ باجوہ صاحب، یہ عالمی جنگ کی طرف اگر خدا نہ خواستہ بات چلی گئی، آج کا دور نیوکلیئر کا دور ہے، جی ہاں، اور نئی سوشل نئی میڈیا ٹیکنالوجی کا ہے۔ دور ہے، تو یہ اسرائیل دنیا کو کیوں آگ کی بھٹی میں جھونکنا چاہتا یہ ہے؟ اس کو ایک کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ اہم بات ہے۔ بہت ہی آپ کی دونوں پوائنٹ بڑے اہم ہیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے، تو وہ ایک جنونیت کا شکار ہے، یہ ایک پاگل پن ہے جس میں آپ مظلوموں کے پہلے آپ نے ان کے خطے پہ جا کے قبضہ کیا، اور پھر ان کو آپ نے نکالا، اور پھر آپ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ تو اس کا تدارک جو ہے کہ دنیا کے وہ ملک جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بظاہر وہ ملک صاحب، وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ کتے بلی کے حقوق سکھاتے ہیں، لیکن انسانی بچوں پہ ظلم کرنے میں جو بھی مددگار ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، جی ہاں، مطلب ان کی آؤ بقا سن کے میں سمجھتا ہوں کہ دھرتی انسانیت کانپ دہل جاتی جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے جی۔ مجھے تو وہ شیطان نے جب کہا تھا نا رحمان سے کہ انسان کو زمین پہ نہ بھیجنا، یہ کشت و خون کرے گا، تو وہ ایسے انسانوں کے لیے کہا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ خود نواز شریف صاحب جو ہیں، ہاں جی، سابق وہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، ایک دفعہ نہیں بلکہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ وزیر اعظم رہے، جی ہاں، اور وہ اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ایک سے زیادہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں، تو اس میں اور پھر سابق سینٹ ایک کے سے زیادہ چیئرمین، سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین،
یوسف رضا گیلانی سابق 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 وزیر وزیر اعظم اعظم بھی رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے یہ اور بڑی پاکستان کا ایک بھرپور میسج ہے. شنگھائی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جی اس مہینے. یہ ہمارے ادھر پاکستان میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہے. اور اس میں جی وہ بھارت کے جو وزیر خارجہ جے شنکر ہیں جی ہاں وہ ان کی آمد بھی متوقع ہے. دعوت تو ہم نے وزیر اعظم کو دی ہوئی ہے ان کا مودی صاحب کو. تو اب اس کے اوپر یہ اس کانفرنس کے انعقاد سے کیا ہم حاصل کر سکیں گے, کیا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونا بڑی خوشی کی بات ہے. جون 2001 میں یہ قائم کی گئی تھی جس میں ابتدائی طور پر 5 اس کے رکن تھے, جس میں چین تھا, روس تھا, قازقستان تھا, کرغزستان تھا, تاجکستان تھا. پھر اس میں 2017 میں پاکستان اور بھارت اس کے فل ممبر شامل ہوئے اور 2023 میں ایران بھی ہو گیا. تو اس وقت یہ 8 ممالک ہیں جو اس خطے کے بڑے اہم ملک ہیں. ان کی یہ کانفرنس ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اقتصادی, سیکیورٹی کے معاملات, کلچر کے معاملات اور آپس میں باہمی تعاون کو فروغ دینا. تو پاکستان میں اس طرح کے ایونٹ کا ہونا ایک بڑی دیر بعد ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, تو بڑی عزت کی بات ہے. اب جے شنکر صاحب جو ہیں جب بھارت کے وزیر خارجہ یہاں آئیں گے تو یہ ایک تعلقات کو ٹھیک کرنے کی طرف ہماری پیش رفت ہو سکتی ہے. ملک صاحب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے تجارت کرنی ہو اور آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہوگا تو جو چیزیں وہاں فورم میں طے ہوں گی وہ سب پر بائنڈنگ ہوگی اور اس کے اثرات آئیں گے. بے شک ابھی بھارت کی طرف سے بھی میسج یہ جا رہا ہے کہ جی ہم کوئی پاک بھارت تعلقات پہ نہیں مل رہے, ہم تو اس فورم میں مل رہے ہیں. تو بھارت کی طرف سے بھی یہ اچھا شگون ہے. گو کہ یہ سربراہان حکومت کا اجلاس ہے, اس میں مودی صاحب کو خود آنا چاہیے تھا, وہ نہیں آئے, لیکن ان کے جو وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو اس سے ہمیں اچھی توقعات وابستہ کرنی. خطے میں سروائیول کے لیے سر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی میں بڑا ایک خوشحال ملک ہو سکتا ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے دور سر. میں آپ انٹریکشن کے دونوں ملکوں کے بلکہ اس فورم کے جو رکن ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کو مستحکم بھی کریں اور دوستانہ بھی بنائیں اور اس کے مثبت مقاصد جو ہیں ان کے حصول کے لیے پیش رفت بھی کریں. اب میں جو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں خبر, یہ ان پاکستانیوں سے متعلق ہے جو سری لنکا میں ہمارے کچھ لوگ وہاں گئے تھے روزگار کے مواقع کے حوالے سے, تو وہ وہاں پر قید کر لیے گئے تھے. کوئی معمولی جرائم کے اس میں ہو سکتا ہے کیسز ان کے اوپر. تو یہ سری لنکا نے جی 56 پاکستانیوں کی رہائی جو ہے کرنے جا رہا ہے اور اس حوالے سے اقدامات سارے ہو چکے ہیں. تو ایک خصوصی طیارہ بھی روانہ کر دیا گیا. تو اس پر تھوڑا سا آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کریں. ہماری حکومت کی بڑی ہی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان 56 پاکستانیوں کو جو کہ کچھ کافی عرصہ سے وہاں پہ قید تھے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض دفعہ آپ دوسرے ملک جاتے ہیں وہاں کے لاز کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ کوئی ایسی وائلیشن کر بیٹھتے ہیں یا آپ کسی جرم میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ لیگل ایڈ پرووائڈ نہیں ہو رہی تھی. بعض کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے, بعض حقیقی کرائم میں غلطیاں کر بیٹھے تھے. تو ان کو حکومت نے یہ ایک میسج دیا ہے دنیا بھر میں کہ ہمارے جو پاکستانی جہاں بھی ہوں گے مشکل میں, حکومت ایز اے ماں کے طور پہ ان کے لیے سپورٹ کر رہی ہے, یہ نظر انداز نہیں کیے جائیں گے. تو باقی ممالک میں بھی جہاں جہاں پاکستانی اس طرح کے معاملات میں ان کے لیے مشکلات ہیں تو پاکستانی حکومت ان کے لیے بھی کوشش کرے گی. یہاں پہ ہماری وزارت خارجہ, ہمارے ڈپلومیٹک جو مشنز ہیں, ان سب کی یہ مسلسل کوشش سے ہوا ہے. یہ کافی عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی, یہ ایک دن کا کام نہیں تھا, بہت ساری ٹیکنیکل فارمیلٹیز تھیں. میں آپ کو بتاؤں سر کہ اس کے اوپر 3 ماہ تک وزارت داخلہ کی طرف سے وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب اور پھر نجکاری کے وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, انہوں نے یہ ذاتی کوششیں کی ہیں زبردست. اور پھر ان کے سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس میں انہوں نے جو ہے وہ شامل کیا, ان سے رابطہ کیا, پھر یہ بات ان کی گورنمنٹ کے تک پہنچائی گئی, پھر ادھر سے ہمارے وفد بھی گئے, وفود کے تبادلے. تو یہ سر 3 ماہ مسلسل یہ بڑا ایک طویل مذاکرات کا عمل ہوا. پھر ان لوگوں کی رہائی کا جو ہے یہ کوئی امید پیدا ہوئی, پھر یہ
ہم نے ایک خصوصی طیارہ ان کے لیے بھیجا ہے. یہ دیکھیں گورنمنٹ جو آپ نے بات کی ہے نا جی کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور تو دھیان بھی رکھتی ہے. یہ دیکھیں کہ خصوصی طیارہ بھیج کے ان کو. اچھا یہ چھپر پاکستانی سر کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے قیدی بھی نہیں تھے. یہ کئی برس سے جی کئی برسوں سے یہ وہاں پہ قید تھے اور ان کے گھروں والے جو ہیں وہ بیچارے ایک آس کے ساتھ ایک امید کے ساتھ وہاں راستہ دیکھ رہے تھے, وہ انتظار میں تھے. ہر بندے کے بس میں ہے ہوتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے ملک میں وہ جا سکے. اتنے مہنگے کرائے بھی ہیں, وہاں پہ وکیل ہائر کرے, وہاں کے لاز کو سمجھے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی. تو یہ عام بندہ جو مزدوری کے لیے گیا, جو اپنا روزگار کے لیے گیا, محنت مزدوری کے لیے, اس کے لیے تو یہ حکومت کا اتنا بڑا اچھا اقدام ہے. یہ جو لوگ دن رات پاکستان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کو بھی دیکھیں. یہ پاکستان کا اقدام ہے, پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے کیا ہے. دیکھیں جی اس میں دیکھیں ہم ہر چیز کے اوپر وہ ایک کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے کوئی بندے کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سیاسی پارٹی سے ہے کس سے نہیں ہے, لیکن یہ انسان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کے شہری ہیں اور روزگار کے مواقع کی تلاش میں وہ سری لنکا میں موجود تھے. تو باجوہ صاحب اس کے ساتھ میں ایک لوکل ایشو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا بہت چاہوں گا. ضروری ہے, لوکل ایشوز کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ایک اہم سیاحتی مقام ہے مری جی. جی ہاں بالکل. اچھا مری کی سر حیثیت ایک ایسے سیاحتی مقام کی طرح ہے کہ پاکستان بھر سے ہی نہیں باہر سے بھی دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی لوگ سیاحت کے لیے ادھر آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر میں آپ کو آج زحمت دے رہا ہوں کہ وہاں سر رابطوں کا بڑا فقدان ہے جی. اچھا جی. آپ دیکھیں یہاں موبائل کمپنیاں رابطے ہیں آپ کے ساتھ, 4G کی سہولت ہے, وہاں انٹرنیٹ میسر نہیں ہے جی, رابطے نہیں ہیں, آپ کے سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو وہاں مشکل ہے. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے جی. یہ تو دوسری آئی پی پیز ہیں جی. ایک طرف آئی پی پیز نے بجلی میں لوٹا ہے, تو دوسری طرف یہ جو ہماری ٹیلی فون کی اور انٹرنیٹ کی کمپنیاں, ان پہ بھی خدا رحم کرے کہ یہ ان کے سگنلز کا پورے ملک میں بہت سارا ایشو. آپ کسی جس علاقے کی بات کر رہے ہیں وہاں سگنل ہے ہی نہیں. یہ 17 میل سے جو آپ شروع ہو جائے نا جی. اچھا جی. پھر چھتر پارک ہے, انگوری ہے, اچھا اس کے ساتھ ایک بڑوا ہے جی, اور پھر اس کے ساتھ ترمنا ہے, بڑا پرانا گاؤں ہے, اور اچھا اس کے ساتھ ترکلاں ہے جی. انٹرنیٹ وہاں نہیں ہے, انگوری میں نہیں ہے. اچھا یہاں پر ہوں گے بہت سارے طالب علم ہوں گے, بزنس بہت سارا ہوگا, ٹورسٹ گزرتے ہوں گے. ٹورسٹ کے ساتھ بڑا بزنس ہوتا ہے, ہوٹلنگ کا بزنس ہے جی. وہاں لوگوں کو سہولت نہیں ملتی تو وہ بدمزگی کا شکار ہو جاتے ہیں. 3000 کے قریب یہاں طلباء و طالبات ہیں. یہ انٹرنیٹ کمپنیوں کے اور موبائل کمپنیوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں, یہ تو ان کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. انہیں دن رات اس پہ توجہ دے کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اگر وفاقی دارالحکومت میں یہ حال ہے اور ہم کون سی صدی میں رہ رہے ہیں دنیا کی. یہ ذمہ دار ادارے کون سے ہیں جی؟ پی ٹی سی ایل بڑا ادارہ ہے جی, جس کی نیٹ ورکنگ ہوئی ہے. اتنا بڑا. اچھا لیکن وہاں جی تار چوری ہو جاتی ہے تو وہ 2 ہفتے تار ہی نہیں پتہ چلتا ہے جی, وہ ڈالتے رہتے ہیں جی. اچھا اب جناب اس کے بعد یونیورسل سروسز فنڈ ہے جی. اچھا جی. یہ اس کا کام کیا ہے؟ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل. یہ تمام ٹیلی کام کمپنیوں کی جو ان کی انکم آمدن ہے اس کا 2% جو ہے وہ ان کے پاس انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے. اچھا جی. اچھا اب یہ پی ٹی اے بھی بڑا وہ کرتا ہے, اور یہ یونیورسل سروسز فنڈ والے جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں وہ جی بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں ہم نے کر دیا, تو نزدیک کے علاقے جو ہیں یہ تو مترے پتر ہو گئے نا جی ان کے, جو اسلام آباد اور پنڈی کے یہ سیاحتی مقام سر. وہاں آپ چتر پارک اور اس طرح کے ایریاز میں جو فیسلٹیز نہیں دے سکتے, وہ باقی جگہ پہ تو کہانیاں ہی سنائیں گے نا. ایک سیزن میں یہاں اگر سیاحت کے حوالے سے صرف ہم دیکھ لیں, جی جی, 3 سے 4 لاکھ تک سیاح جو ہیں صرف ہماری میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں پارکنگ نہیں ملتی, نیٹ ورکنگ کا مسئلہ ہے. اچھا اب کون سا دور ہے جی جو انٹرنیٹ کے بغیر, اس دور میں تو نہ بزنس ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے بغیر, نہ تعلیم ہو سکتی ہے, نہ آپ کا کنیکٹیوٹی, نہ آپ کی ہیلتھ سروسز متاثر ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں سر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, روزانہ کی زندگی متاثر ہے, ساری چیزیں چھوڑ دیں جی. سب سے زیادہ ظلم تو ان بچوں کے ساتھ ہے جو کل کے معمار ہیں ہمارے. پی ٹی سی ایل کو یہ چاہیے کہ وہ اس حوالے سے وہاں نیٹ ورکنگ کرے
اور ان علاقے کے لوگوں کو ان ساری سینیٹیٹ ٹیلی کام کمپنیوں کو اس طرح کے مسائل پہ بطور خاص توجہ دینی چاہیے، اور اسلام آباد کے قرب و جوار کے جو نیٹ کی فیسلٹی ہے یا فون کی فیسلٹی ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ ان کا وجود کیوں ہے، جب یہ اتنی بنیادی فیسلٹیز وفاقی دارالحکومت کے قریب بھی پہنچا نہیں سکتے۔ اور یہ نیٹ ورکنگ کے لیے ان علاقوں میں سر کوئی بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، اچھا جی، یہ تو بڑے فنڈ پڑے ہوئے ہیں یونیورسل سروس فنڈ کے لیے، تو خدا رہا ان طلبہ کے لیے، یہ مجھے بچوں نے رابطہ کیا جی کہ خدا کے لیے ادھر انٹرنیٹ والوں سے آپ کہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ تو دے دیں جی، پڑھنا ہے، اکیڈمیز ہیں اور کلاسز ہیں، فاصلاتی نظام تعلیم فروغ پا رہا ہے اور ہم انٹرنیٹ نہیں دے رہے جی۔ کیسے دیہات اور شہروں کے لوگوں کو پھر کہتے ہیں جی شہروں میں راج بہت ہو گیا، تو سر یہ ان کو سہولت ان کا حق ہے، یہ پی بالکل ٹی اسی سی ایل سے میں درخواست کروں گا کہ اس معاملے کے اوپر سیریس نوٹ لے بطور اور خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ زندہ باد پاکستان۔